إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی یا میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور گھروں پر اور مکسر کے ذریعے سے دور دور سننے والے تمام سامعین اور سامعات، کافی ہفتوں کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، درس حدیث ریاض الصالحین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ چھٹی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سچی بات کہنے کے بعد سننے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بیان جو ہوا تھا اس بیان میں بات کر رہا تھا تواضع کے بارے میں، عاجزی کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بہت ہی عجیب کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اتنے بڑے نبی ہو کر حدیث میں آتا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام فرماتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان والے، لیکن کیا فرماتے تھے؟ تواضع اتنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے سے سلام فرماتے تھے. اور ہمارے اکابرین کی بھی یہی عادت رہی ہے، ورنہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. اگر کوئی مالدار آدمی ہو یا کوئی کسی مزدوروں کا آقا ہو تو دیکھو وہ خود انتظار میں رہتا ہے کب یہ میرا پیر چاٹے اور کب مجھے سلام کرے اور کب میرے سامنے بیٹھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اتنا زبردست. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حدیث میں نے بیان کی تھی اس وقت فرمایا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو آدمی تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بڑھا دیں گے، اس کو بہت بلندی عطا فرمائیں گے. آدمی تواضع اختیار کرنے سے چھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جائے گا. 10 آدمی اس کا احترام کرتے ہیں، تواضع کرے گا تو ہزاروں میں ہزاروں لوگ اس کا احترام اور عزت کرنے والے ہو جائیں گے. تواضع اتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی میری مائیں اور بہنیں، عجیب. بہت سی مرتبہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، ہمیں یاد نہیں رہتا. گھر میں صرف بچوں کو چھوڑ کر ہم کچھ کام کے لیے گئے ہیں، واپس آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود سلام کریں گھر میں داخل ہوتے ہی. اور اگر کسی غریب آدمی کو اور کسی ہم سے چھوٹے آدمی، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہم سے چھوٹا ہے، چاہے وہ دنیاوی ڈگری وغیرہ کے اعتبار سے ہم سے چھوٹا ہے،
ہمیں چاہیے کہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے کام میں اپنے ہاتھ کو بٹانا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ حدیث جو آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا مدینہ منورہ کی بانڈیوں میں سے کوئی بانڈی اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ میرا فلاں کام ہے چلو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے تھے اور اس کا کام پورا کر دیتے تھے. کہاں بانڈی ہے، اس کا کہاں درجہ ہے؟ ایک آزاد عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بانڈی ہوتی ہے، غریب عورتیں ہوتی ہے اور وہ بانڈی ہے. اس زمانے میں بانڈیوں کا درجہ آج کل کے مزدوروں سے بہت کم درجے. آج کل کا مزدور تو اپنے کمانے کا حق رکھتا ہے. اس زمانے کی بانڈیاں اور بانڈی اور غلام کچھ بھی کماتے تھے، سب مالک کا ہوتا تھا، اپنا ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا. آج کل تو مزدور کماتے ہیں تو پھر ان کو پیسہ سب کچھ. اس زمانے میں کوئی چیز نہیں. ہاں اگر آقا اپنے خوشی سے اس کو کچھ دے تو ٹھیک ہے. یہاں تو کام کرنے والوں کو شام کو اس کا ویجز مل جاتا ہے. اس زمانے میں بانڈی کا درجہ نہیں ہوتا تھا غلام کا، بلکہ اتنا چھوٹا درجہ کہ چاہے وہ ایک جھوٹا بیچ کر لائے وہ سارا پیسہ آقا کا یا اپنے ماسٹر کا ہوتا تھا، اپنی آقانی کا ہوتا تھا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو. اور میں ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں ہر وقت کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث کے ذخیرے میں دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی اعلیٰ ہوتی تھی، کتنے سپارے پڑھ لیتے تھے تہجد میں کہ وہ لمبی نمازوں کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اور روزوں کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کو فرمایا تم نہیں رکھ سکتے، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. کہیں کہ دین تک روزے، نہ دین میں کھانا نہ رات میں کھانا. حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے عائشہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ فرماتی تھی کچھ نہیں ہے. تو کہا چلو میں نے روزے کی نیت کر لی. اتنے روزے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور شعبان کے تو اکثر میں سمجھتا ہوں 20-25 دن، بلکہ بعض روایت میں پورا مہینہ، بعض روایت میں اکثر اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ کی روزے کی حالت تھی. آپ کے یہ عمرہ 4 عمرہ کیے اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے. حج میں دیکھو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. آپ کی چیریٹی کہ حدیث میں آتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہے. رمضان میں اتنا صدقہ کرتے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پانی بہتا ہے تو کیسا جاتا ہے پاس. آپ کی چیریٹی کا یہ عالم تھا کہ آپ پانی بہنے کی طرح، کہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی مال دے دے اس کو میں تقسیم کرنا شروع کروں گا، شام تک اس کو ختم کر دوں گا، اپنے پاس صرف اتنا رکھوں گا جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں. آپ کی صدقے کا یہ عالم اور آپ کے اور عبادتوں کا یہ عالم، خدمت کا عالم. لیکن آپ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ پاک نے ان تمام کو تو بیان نہیں کیا. خاص کر جو بیان کیا ہے وہ سورہ نون والقلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی آپ تو بہت بڑے حسن اخلاق والے ہیں، بہت بڑے درجے، یعنی آپ کے اخلاق کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے. اسی لیے ایک آدمی آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ تمہارے اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اللہ جب لفظ عظیم کہیں تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. سبحان ربی العظیم ہم نماز میں کہتے ہیں نا، اللہ کی تعریف سب سے بڑی ہے، اللہ کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں سب سے بڑی، ایسا کوئی نہیں ہے. وہی لفظ عظیم ہے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا. تو فرمایا آپ بتائیے وہ کتنے اخلاق تھے. فرمایا مجھے نہیں پتا ہے، جاؤ حضرت بلال کے پاس. حضرت بلال کے پاس گئے، چونکہ وہ تو اتنی پریشانی کی عالم میں انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، ایک اللہ کو مانتے رہے، شاید ان کو پتا ہوگا. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، جاؤ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھائے گی کہ خلق عظیم کیا ہے.
جب وہاں پہنچا وہ آدمی یہودی، تو اس حضرت فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے پوچھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا مجھے نہیں پتا، جاؤ حضرت علی میرے شوہر سے پوچھو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ یہودی آیا اور اس نے سوال کیا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت بہت بڑھیا تھے، بہت بڑے تھے، کتنے بڑے تھے ذرا بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا، یہودی کو بٹھایا اور کہا سن، اللہ نے قرآن میں دنیا کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ دنیا کے لیے اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا، وہاں قرآن میں ہے الا قلیل، دنیا کو اللہ پاک نے قلیل کہا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے کبھی پوری دنیا دیکھی ہے؟ زندگی کے 50 سال ہو گئے، 60 ایئرز 70 ایئرز 100 سال کا ہو جاتا ہے، کبھی بھی کسی نے پوری دنیا نہیں دیکھی، ایسٹ ٹو ویسٹ اور مغرب سے لے کر مشرق تک ہر چیز۔ ایک تو سفر کرنا یہاں سے وہاں، لیکن ہر جگہ جانا، پھر دنیا کے اندر میں کتنے سونا چاندی پیٹرول یہ اور وہ اور کاپر، اور دنیا کے اندر میں دینار اور ریال اور کیا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملاؤ، ساری گاڑیاں، ساری ٹرین، سارے یہ فلائٹس، یہ جتنے پلین اور جتنی بھی ٹرک ہیں اور گاڑیاں، سب کو ملاؤ، یہ سب کے سب متاعن قلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو ملاؤ، یہ قلیل ہے، قلیل۔ تو تم گئے ہیں دنیا میں؟ حضرت علی نے پوچھا تم نے پوری دنیا دیکھی ہے جو قلیل ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ فرمایا تو نے قلیل کو نہیں دیکھا تو عظیم کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میرے نبی کے اخلاق تو اتنے بڑے ہیں، لیکن اس نبی کی حالت دیکھو، ایک بانڈی ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے میرا فلاں کام ہے چلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بانڈی کا کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا مدینے کی بانڈیوں میں سے کوئی بھی بانڈی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ یہ ہاتھ پکڑنے سے حقیقتاً ہاتھ پکڑنا مراد نہیں، بلکہ اشارہ ہے کہ جو بھی آپ سے کسی قسم کی بات کرتی، اللہ کے نبی چلو میرے ساتھ میرا فلاں کام کر دو، ہاتھ پکڑنے سے ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ یعنی محدثین فرماتے ہیں یہ روایت بخاری کی اس کی شرح میں بیان کیا ہے، روضۃ المتقین میں دوسری جلد میں بیان فرمایا، صفحہ نمبر 152 پر 154 پر یہ بیان کیا ہے کہ جب کبھی کوئی ادنا سے آدمی اشارہ کرتا حضرت میرا فلاں کام ہے، میرے فلانی جگہ ضرورت ہے آپ چلیے، فلاں جگہ ضرورت آپ چلیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے اور ان کا کام کر دیتے تھے۔ فتنطلق به حيث شاء، اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ اور ایک روایت میں فتنطلق به في حاجتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے کا شوق ہوتا تھا۔ ایک تو ہے چلے جاتی اور ایک آپ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کا کام پورا کروں۔ یہ ہے تواضع۔ اور اگر میں کہنے جاؤں گا تو جتنے مرد لوگ سن رہے ہیں پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے حدیث میں بخاری شریف میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ اپنے گھر میں کام کرتے تھے، کیا فرماتے ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، قالت کان یکون فی محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں بھی لگے رہتے تھے، باہر سے سودا لے آئے، گھر میں کوئی ضرورت پڑی کام کو بٹا دیا ہاتھ میں، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ تشریف لے جاتے تھے مسجد میں، نماز کا وقت ہوتا تھا۔ پھر کوئی حضرت عائشہ فرماتی ایسا لگتا تھا کہ آپ ہم سے انجانے ہیں، جانے پہچان نہیں ہے، اتنی نماز کی فکر ہوتی تھی۔ جب گھر میں ہوتے تو خدمت میں لگے رہے، جیسے ہی اذان ہوئی بھاگے، سنت میں لگ جاتے تھے اور فرض نماز کی فکر پر۔ اور ایک روایت میں ہے، اور وہ روایت امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا پھٹ جاتا تھا
تو سوئی دھاگا لے کر خود سی لیتے تھے. جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو اس کو خود سیتے تھے، یعنی اس کو بناتے تھے. ابھی آج کل تو ٹوٹا تو دوسرا مل گیا، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی تو دیکھیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بکری کا دودھ خون نکالتے تھے. آج تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کپڑا سینا اپنا عیب سمجھتے ہیں. تو اپنی خدمت بھی خود ہی کر لیتے تھے. کوشش کرنی چاہیے اپنی جو ضرورت کی چیز ہے وہ خود کر لیا، اپنی جو ضرورت کی چیز ہے وہ خود کر لیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اتنا زیادہ تواضع اور عاجزی کہ گھر کا کام کاج کرنا، یہ بھی آپ کا بہترین نمونہ ہے امت کے لیے. آپ کبھی بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے. آپ لوگ جائیں گے گھر پر تو خیر نہیں ہے. جو نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. گھریلو مصروفیات اتنی بھی نہ کرے، اتنا بھی کام میں مشغول نہ ہو جائیں کہ نماز کا ہوش نہ رہے. نماز چلی گئی، بس نماز کا ہوش ہی نہیں ہے. جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں. یہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور عاجزی، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی. اب ہم تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، کچھ روزے رکھنے کی توفیق دے دی، تو ہم سب سے پہلے تو اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، فلاں میں نے نماز پڑھی تھی اور میں تو ابھی نماز پڑھ کر بزرگ بن گیا. جیسا کہ عربی میں کہاوت ہے، عربی میں ہے صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی. ایک جولہا، کپڑا بوننے والا، کپڑا بنانے والا، جولہا یا جو جوتے سینے والا، ایک مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھنے کو اس کو موقع مل گیا. عربی میں کہاوت ہے صلی الحائق رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو موقع مل گیا. تو اس کے بعد وہ بیٹھا رہا کہ کب مجھ پر وحی اترے. وانتظر الوحی، اب وحی کے انتظار میں ہے. اس نے یہ سمجھا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ اتنا بڑا اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اب کیا ہوگی، میری طرف وحی نازل ہونی شروع ہو جائے گی. لہذا نہ تو یہ کرو کہ اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھو کہ آئی ایم سم تھنگ، میں بزرگ بن گیا، اور اپنے لیے بڑا اعجاز تجویز کرنے لگو، اور نہ اپنے عمل کو اتنا حقیر سمجھو کہ آپ ناشکری پر آ جاؤ. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میری نماز کیا ہے بھائی، میرا کیا ٹھکانہ ہے، بس یہ اٹھ بیٹھ ہے. کیا کہتے ہیں، اٹھ بیٹھ ہے. نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے، لوگوں کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی آج کل کیسا چل رہا ہے، ارے بھائی جانے دو نا یار، بالکل گراہک نہیں آتے، کسٹمر آتے ہی نہیں، بہت ہے. کاش کہ یوں کہہ دیتا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کچھ ہو جاتا ہے. تو اس شکر پر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیتا. ایک صحابی سے پوچھا رات کیسی گئی، اللہ کے حبیب بس ایسی. پھر پوچھا رات کیسی گئی، کیسے صبح کی تم نے، ایسے. پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمایا میں اسی جملے کا انتظار کر رہا تھا کہ تو زبان سے جملہ کہے. کتنے ہمیں کام کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم یہ جملہ استعمال نہیں کرتے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کچھ بھی ہو چاہے. بھائی ہمارے اکابرین کو جب بخار آتا تھا اور بدن میں کہیں درد ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے کہ بس یہ گھٹنے میں درد ہے، بس اللہ کا شکر ہے، باقی میرا سارا بدن ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آدمی شکر کرے گا تو جو ہے وہ بھی اللہ پاک اس کو دور کر دے گا. یعنی جو مصیبت ہے اللہ اس مصیبت کو دور کر کے اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائیں گے. تو ایسے الفاظ مت کہو کہ نماز کی توہین ہو کہ بس اٹھک بیٹھک ہے. میری تو نماز ہی کیا ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے جی. بلکہ یوں کہو
میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیا۔ ایسے الفاظ بولنے چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو۔ بہت سے لوگوں کی زبان سمجھ میں آئی بات، اور ایک تو آدمی کرتا ہی نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ماشاءاللہ، جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں چلے گئے اور پوچھا کیا نام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا حاجی ابراہیم۔ کیا کہا؟ حاجی ابراہیم۔ اب زندگی میں ایک حج کر لیا، اپنے آپ کو کیا کہنے لگا؟ حاجی ابراہیم، بلکہ یوں کہہ دیتا حاجی ابراہیم ہے۔ حاجی لگانا کوئی ضروری تھا؟ کوئی ضروری ہے؟ نہیں۔ جیسے اگر مفتی کی سند میرے پاس ہے یا عالم کی سند ہے اور حافظ کی سند ہے، قاری کی میرے پاس سند ہے، اور مجھے کوئی انکل کہے میرے کو مفتی بولنا، میرے کو مولوی صاحب بول، بس حضرت تھانوی نے ان سے پوچھا بھائی کیا نام؟ حاجی ابراہیم۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی بوڑھے نے حضرت سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام نمازی اشرف علی۔ انہوں نے کہا اشرف علی تھانوی تھا نا، میرا نام کیا ہے؟ نمازی۔ بھائی نمازی بھی کوئی نام ہوتا ہے، حاجی بھی کوئی نام ہوتا ہے تمہارا؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ تو نے تو ایک حج کی اور حاجی کہنے لگا، میں نے تو روزانہ نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو کیوں نمازی نہ کہوں؟ یعنی اس کی تنبیہ کی ہے حضرت نے۔ یہ چیز ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اس کو حاجی صاحب کہو تو خوش ہے، اور اگر حاجی صاحب نہ کہو، انکل کہہ دیا یا آنٹی کہہ دیا، موت آ گئی، مر گیا۔ اتنا زیادہ نہیں، یہ بات بالکل تواضع کے خلاف۔ ہاں یوں کہنا چاہیے کہ میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقات دینے کی، عمرہ کی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں نے پڑھ لیا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو دو کام کیا کرو، یہ بات لکھ کر لے جاؤ میری مائیں اور بہنیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت کرنے کی توفیق دے تو دو کام ضرور کرو۔ ایک کیا ہے؟ شکر ادا کرو۔ نمبر ایک کیا ہے؟ شکر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی توفیق دے دی، ورنہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ کام کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اب ایک آدمی نے مدرسہ بنایا تو یوں کہہ دو اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ اور بھی کوئی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی۔ تو ایک کام کیا ہے؟ شکر۔ کوئی بھی نیک کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے تم نے ایک پینی اللہ کے راستے میں دی، اللہ کا شکر ہے میں نے دی، اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا شکر ہے میں نے فلاں سورت یاد کر لی، اللہ کا شکر ہے میں نے یہ کام کر لیا۔ ایک کام تو یہ کرو۔ نمبر دو، استغفار کرو کہ جو کچھ غلطی میرے اس کام میں ہوئی ہے، میرے اس عمل میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ میں عمرہ کے لیے گیا فار ایگزامپل، اور یوں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ اس نے مجھے عمرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ سے کہو اللہ اس عمرہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تم معاف بھی کر دے۔ تو ان دو عمل کی برکت سے کوئی بھی تمہارا عمل ہو قبول کر لیں گے اللہ پاک۔ اللہ کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے۔ بہت زبردست عمل ہے یہ، بہت آسان ہے۔ آدمی روزانہ نیک عمل کرتا ہے۔ ارے بھائی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد مرد بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، بیٹھ کر کے پہلے کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر 3 بار کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تو نے کیا ہے؟ توفیق دی ہے، تو میں نے نماز پڑھ لی۔ اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ یہ عمل ہے۔ ہمارے دلوں میں ہر وقت ایک کوشچن رہتا ہے، آپ سب کے دلوں میں ہوگا، ہماری مائیں اور بہنیں اکثر
ان کے دلوں میں کوشچن ہوتا ہے کہ اتنے دن سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب سے بالغ ہوا اتنے دن سے میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، تسبیحات فاطمی، اور اتنے میں نے ذکر کیے ہیں، اتنے معمولات پورے کیے ہیں، اتنی میں نے نفلیں پڑھی ہے، اتنی تہجدیں پڑھی ہے، اتنی اشراق اور چاشت پڑھی ہے، لیکن دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک سوال ہوتا ہے، میں اتنے نیک اور نیک اعمال کرتا ہوں لیکن دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کوئی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ اب تک میں تمہیں ہوا میں اڑنے والا بن جاتا، لیکن یاد رکھو، اور یہ بات اپنے دل میں لکھ کر لے جاؤ، یاد رکھ لو کہ یہ کیفیت ہرگز مقصود نہیں ہے۔ یہ کیفیت مقصود نہیں ہے کہ بھئی ہر وقت کرنے سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، نہیں، یہ کیفیت مقصود نہیں ہے۔ جو کچھ عمل کی توفیق ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور پریزنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انعام ہے۔ اور یہ جو فکر ہوتی ہے کہ یہ اعمال پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اتنے بڑے درجے پر کیوں نہیں پہنچا، بلکہ خوف کیا ہونا چاہیے کہ مجھے پتا نہیں کہ میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں، یہ خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام تہجد پڑھنے کے بعد روتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول یہ روٹی کیوں ہے؟ ابھی تو تہجد پڑھی انہوں نے۔ فرمایا یہ روٹی اس لیے ہے کہ انہوں نے تہجد پڑھی ہے، اللہ سے رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لینا، کیا معلوم قبول ہو یا نہ ہو، اللہ سے رو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لینا۔ یہ خوف دل میں ہونا چاہیے، اور یہ سوچے کہ اپنی ذات میں تو یہ عمل اس قابل نہیں تھا، میں کہاں بھائی اس قابل کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، میری نماز، جی میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں، پورے وسوسوں سے بڑی ہوئی۔ لیکن جب اس اللہ نے عمل کی مجھے توفیق دے دی اور میں درس ریاض الصالحین میں حاضر ہو گیا، تو اس کی رحمت سے یہ امید بھی ہے کہ وہ قبول بھی کر لے گا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ یہاں آ کے بیٹھوں، میری کیا حیثیت تھی کہ میں درس میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں۔ وہ اس نے مجھے توفیق دی ہے اور میں آ چکی ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا آنا، چل کر مسجد میں اور بیٹھنا اور درسوں کو سننا، یہ اللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ اس عمل کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اتنے دن سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال 50 سال سے، معلوم نہیں اللہ کی یہاں بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں، قبول میری نماز ہوئی یا نہیں؟ حضرت نے جواب فرمایا، ارے بھائی اگر یہ نماز قبول نہ ہوتی تو دوسری بار اللہ پڑھنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ میں ظہر میں آیا، پھر عصر میں آیا، تو یہ امید ہے اللہ پاک نے میری ظہر کو قبول کر لی، مجھے عصر پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ جب تم نے ایک عمل کر لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عمل دوبارہ کرنے کی توفیق دے دی، تو اس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول ہے انشاءاللہ۔ پہلا عمل کیا ہے؟ قبول ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ نے توفیق دی، اس لیے اپنی نماز اور عبادت کو بھی کبھی حقیر، میری نماز کیا اٹھک بیٹھک نہیں، ایسا نہ کہو، نماز کی توہین ہوتی ہے۔ یوں کہو کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ سکتا تھا، اس قابل نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ سکتا، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم مجھ پر ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ ہم نے کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال میں نے بہت سی مرتبہ سنائی ہے، ذکر کی مجلس میں بھی بہت سی مرتبہ۔ ایک بزرگ بہت دنوں تک نماز پڑھتے رہے اور روزے رکھتے رہے، تسبیحات قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے،
ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا کہ ہاں بھائی میرے بندے بہت اچھا کر رہا ہے، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال میرے پسند ہے یا نہیں، بس اس کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں مجھے کیا معلوم. تو آخر اس اپنے شیخ کے پاس گیا، اپنے شیخ مرشد کے پاس گیا اور حضرت سے عرض کی اتنے دل سے میں عمل کر رہا ہوں، کئی دنوں سے نماز روزے تلاوت فنا لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. یہ سن کر شیخ نے فرمایا رے بے وقوف، یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو رہی ہے یہی ان کی طرف سے جواب ہے. ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی توفیق مل گئی، یہی تو اللہ کا جواب ہے کہ قبول ہے. اس لیے اگر تمہارا عمل قبول نہ ہوتا تو تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ تسبیحات اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہ دیتا. کسی اور جواب کے انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہاڑ پر چلے جاؤ اور اللہ سے بات کرو گے کہ میری نماز قبول ہو یا نہیں. تم تو موسیٰ تکلیمہ بننے والے نہیں ہو، کلیم اللہ تھوڑے بننے والے ہو. یہ تو نبی کو اللہ پاک نے وہ درجہ عطا فرمایا تھا. ہمارے لیے تو یہ جواب کافی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں، فرماتے کہ گفتہ اللہ تو لبیک ماس زین یازو و درود و سوزک ماس. یہ جو تو اللہ اللہ کر رہا ہے یہ اللہ اللہ کرنا ہی ہماری طرف سے لبیک ہے. یہی لبیک ہے. یا درس میں آ گیا آپ سب، پھر آئندہ ہفتے پھر آئے، اللہ پاک نے اس ہفتے کا آنا آپ کا قبول کر لیا تو پھر توفیق دی اللہ پاک نے آنے کی. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ چیز ہے. تو اللہ کا جواب، اللہ کا جواب ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق یہ اللہ کا جواب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف بیان فرماتے ہیں. بلکہ ایک بہترین مثال ہے، ایک دن کسی آدمی کے پاس جا کر اس کی تعریف کرو اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو، ماشاء اللہ تم تو ایسے ہیں، ماشاء اللہ بہت سکی ہے، فلاں ہے. اور تم اگلے دن پھر جا کے اس کی تعریف کرو اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو. تیسرے دن پھر جا کر اس کی تعریفی کلمات کہو. اب اگر تمہارا یہ عمل اس آدمی کو پسند ہوگا تو وہ تمہاری بات کو سنے گا، منع نہیں کرے گا. لیکن اگر تمہارا یہ عمل اس کو پسند نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ کرو گے، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ تمہیں باہر نکال دے گا اور تمہیں تعریف کرنے نہیں دے گا. اسی طرح جب تم نے اللہ کا ذکر کیا پھر اللہ نے اس کو جاری رکھا، پھر دوبارہ تم کو توفیق دی، پھر تیسری بار توفیق دی، پھر چوتھی بار تمہیں نماز کی، درس میں حاضر کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، چیریٹی کی توفیق دی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یہی ٹوٹا پھوٹا عمل اس کے یہاں پسند ہے انشاءاللہ. لہذا اس کی ناقدری مت کرو بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. ان تمام گفتگو کا حاصل اور خلاصہ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو اور ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے. میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. جب اپنی غلطی اور کوتاہیوں کا خیال آئے تو اس پر توبہ اور استغفار کر لو کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے. ایسا کرنے سے انشاءاللہ تواضع پیدا ہو جائے گا اور شکر کا حق بھی ادا ہو جائے گا. یہ خلاصہ ہے تواضع کا کہ تواضع انسان میں کیسے آئے گا؟ اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے استغفار کیا کرے اور جو عمل کر لیا آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے.
یہ چیز آدمی کرتا رہے گا. اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آج کے سبق میں سکھایا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اتنا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تواضع ہماری زندگی میں بھی آئے, لیکن کیسے آئے؟ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بخاری اور مسلم کی میں نے کچھ حدیثیں سنائی آج کے سبق میں, دیکھیے کیسے ہماری زندگی میں آئے. تو فرمایا اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں. میں تو کیا ہے؟ بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے ذمے میں لگا دیں گے, یعنی جو کچھ مجھے حکم کر رہے ہیں وہ کیا کروں گا؟ میں کروں گا. اب اگر وہ کہیں منصب پر بٹھا دیں تو میں منصب کا یعنی بڑے کام پر لگا دیا تو وہ کام بھی کروں گا, چونکہ میں تو اس کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں, غلام ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے یہ توفیق دی ہے یہ اللہ کی عطا ہے. کس کی عطا ہے بھائی؟ اللہ کی. میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو کچھ مجھے کہا ہے اس کو میں کرتا رہوں گا, یہ اللہ کا شکر ہے, لیکن میرے اندر میں کوئی طاقت نہیں ہے. اسی لیے صوفیاء کرام بہت عجیب بات فرماتے ہیں, جس کو اللہ تعالی معرفت عطا فرما دے وہ ایسی چیزوں کو جمع کرتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی اپوزٹ نظر آتی ہے. مثلا ایک طرف اپنے عمل کی حقیر بھی کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی, اللہ کی تعریف اور اللہ کی توفیق ہے. دوسری طرف اپنے عمل پر عجب بھی نہیں کرتا, یعنی تکبر بھی نہیں کرتا. ایک طرف اپنے عمل کو بڑا بھی نہیں سمجھتا, دوسری طرف تکبر بھی نہیں کرتا. یہ دونوں الگ الگ نظر آ رہا ہے. یا تو اپنے عمل کو اچھا سمجھے یا تو پھر تکبر نہ کرے. یہ سوچنا کہ میری نسبت سے عمل حقیر ہے, میں تو میرے اعتبار سے عمل تو حقیر ہے, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عمل کیا ہے؟ عظیم ہے. میرے اعتبار سے کیا ہے؟ چھوٹا عمل ہے, اللہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ عظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی نسبت یہ ہے کہ ان کا انعام ہے کہ یہ دونوں چیزیں کرنے کی جب جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تواضع کی توفیق پیدا کر دے گا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے, شکر بھی کثرت سے کرو اور تواضع بھی کثرت سے کرو. اور آج کے سبق میں اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیث کے بعد تیسری حدیث کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں کہ لقمہ گر جاتا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے, صاف کر کے کیا کر لیتے تھے؟ کھا لیتے تھے. ہم دسترخوان بچھاتے ہیں چادر کو یا ٹیبل پر بیٹھے ہیں, وہ تو صاف ہے, پھر بھی ہم پلیٹ سے نیچے اپنے ہاتھ سے 2-4 دانے گر جائیں اٹھا کر کبھی نہیں کھاتے. اس سنت کو ہم نے کبھی ادا نہیں کیا, بلکہ اگر صاف ہے تو اس کو آج کل تم چادر بٹھا کے نیچے بیٹھ جائے, اس پر دسترخوان بھی رکھ دیتے, پھر بھی گر جائے تو صاف ہے. اس زمانے میں تو اتنی زیادہ تو وسعت نہیں تھی. پھر بھی دیکھیے حدیث بخاری شریف مسلم شریف کی ہے, جب کھانا فرماتے تھے اپنی 3 انگلیوں سے وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے مٹی کو صاف کر لو, یا تو مٹی کا سوال ہی نہیں, مٹی کو صاف وغیرہ صاف کر لے, کر کے کھا لے. کیوں؟ یہ کھانا تم شیطان کے لیے چھوڑ رہے ہو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ نیچا کھانا گرا ہوا ہے, اس کا کون کھائے گا؟ شیطان کھائے گا. ارے تمہارا کھانا شیطان کھا رہا. شیطان آپ نے حکم دیا کہ پیالے کو چاٹ کر صاف کرو. فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون کون سے حصے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. یہ بعض علماء فرماتے ہیں حقیقت میں شیطان کھاتا ہے. جیسے حدیث میں ہے جب میاں بیوی جمع ہوتے ہیں جمع کے لیے تو ایسی صورت میں دعا پڑھ لیا کرو, اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. جب شوہر اور بیوی دعا نہیں پڑھتی ہے اور دونوں انٹرکورس اور جمع کرتے ہیں تو تیسرا شیطان ساتھ میں شامل ہوتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تو اس میں شیطان کا بھی حصہ ہے. میں میرے کل ہی حدیث درس میں سنائی بچوں کو کہ تم لوگ یہ حدیث یہ دعا یاد کرتے ہو.
بہت سے جن کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، بس بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے. تو کیا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے یا اللہ میں یہ حلال کام کر رہا ہوں، شیطان سے میری حفاظت کر، اور اس نطفے سے اگر بچہ پیدا ہو جائے ما رزقتنا جو تو مجھے دینے والا ہے، اس بچے میں شیطان کو شامل نہ کرنا، ورنہ پھر بچہ پیدا ہوگا تو اس میں شیطان کا دخل ہے، وہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنتا ہے. یہ بات ہے. لقمے میں بھی کھاتا ہوں لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. بعض علماء فرماتے ہیں حقیقت میں شیطان کھا لیتا ہے، دوسرے علماء فرماتے ہیں لقمے کو گرنے کے بعد اس کو نہ کھانا گویا تم نے اس کو حقیر سمجھا. کھانے کو کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا، تو متکبر لوگوں میں شامل ہو گیا. تو کس میں شامل ہو گیا؟ تکبر کرنے والوں میں سے. اور متکبرین کرنے والے لوگ شیطان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ شیطان کے لیے تو نے چھوڑا ہے. تو یا تو حقیقت میں شیطان کھاتا ہے یا پھر اس کو تم حقیر سمجھتے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ بڑا انسان کون ہے؟ لیکن دیکھیے اگر کوئی لقمہ گر جاتا تھا تو صاف کر کے اس کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. اور برتن کو چاٹ لے، معلوم نہیں ہے کہ برتن میں کچھ سالن رہ گیا، کچھ دانے رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے جتنا کھانا تم نے کھایا اس میں برکت نہیں، اس کھانے میں بھی برکت باقی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو تو برکت سے محروم ہو جائے. سمجھ بات؟ پہلے یہ ہے کہ جتنا کھانا اتنا ہی لو، اتنا زیادہ لے لیا اتنا کھایا باقی چھوڑ دیا. ایسا بھی نہ کرو کہ کھانا بھی جتنا پہلے، اس نے کھانا کو لے کر جانے والا نہیں ہے، ایک چمچہ نکال لیا پورا، پھر دوسرا بھی لے لے، پھر تیسرا، تاکہ تم آرام سے کھا سکو اور پلیٹ کو کیا کر سکو صاف. بعض روایت میں ہے شمائل میں کہ پلیٹ کو کھانے کے بعد انگلی سے آپ نے چاٹ لیا، تو ابھی آج کل تو دوسری پلیٹ ہے ڈالنے والی، اس زمانے میں پلیٹ کانچ کی یا پھر مٹی کی بوٹی تھی. فرمایا جب تم چاٹ لیتے ہو جب تک اس کو دھوتے نہیں، اس کا بھی مطلب نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دو نہیں برتن کو، وہ پلیٹ بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی نعمت خواہ مقدار میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی قدردانی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اور بھی باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چڑھائی ہے اور مہمانی بھی کی ہے، اور آپ کی اونٹنی اور کچھ بھی انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی رہے اس کو ہم بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تیری توفیق سے ہم نے کچھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہے اور سب نے بیٹھ کر سنی ہے، لوگوں نے مکسلر پر بھی سنی ہے، گھروں پر بھی سنی ہے. اللہ پاک ان احادیث کی برکت سے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے الہ العالمین ہم پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. ہماری انگلیاں پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. یا اللہ ہمارے آل و اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، پوری امت کی اور یہ مجمع میں بیٹھے ہوئے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ تیری خصوصی رحمتیں ان کی قبر میں اتار دے. الہ العالمین ان کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھڑکی کھول دے. یا اللہ عذاب سے ان سب کو بچا لے. یا اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں الہ العالمین اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اور سب کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. یا اللہ اس مجمع میں جتنی مائیں اور بہنیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما. گھروں میں سننے والیاں سننے والے اور مکسرت پر سننے والے جہاں کہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. الہ العالمین دین کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. شیطان سے اور نفس سے اور خواہشات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. نفس کی یا اللہ اور شیطان کی ہر
پروپیگنڈا سے اللہ ہم سب کی ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما. حلال روزی نصیب فرما, حلال لقمے نصیب فرما. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ تو راضی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. یا اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کر. اے اللہ ہزاروں سنتوں کے جنازے ہم نکال رہے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے دے, ہمیں توفیق دے دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی. اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما, حسد سے, بغض سے, کینہ سے, کپٹ سے, اور اللہ تکبر سے, برائی سے, اے اللہ دوسرے کو حقیر سمجھنے سے, دوسرے پر بہتان لگانے سے, اللہ العالمین دوسروں کی غیبت کرنے سے, اے اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, اور جتنے دنیا میں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما, عفو عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایک دوست اے اللہ ان کی بیوی عظمت بھی کا انتقال ہوا ہے, اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, بال بال مغفرت فرما, ان پر رحم فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ عطا فرما, جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما, سیئات کی مغفرت فرما. وہ ہم سے بہت زیادہ کلوز تھے, اے اللہ ہم سے وہ محبت اور پیار کے ساتھ ہدیہ بھی دیا کرتے تھے اور ہر وقت وہ دعائیں دیتے تھے. اللہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, اللہ بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ان کے شوہر اے اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما, صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو بھی صبر جمیل نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.